السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس کو ہی کنٹینیو کریں گے، جملہ اسمیہ میں نفی پیدا کرنے کو۔ 3-4 دن اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ کچھ ریویژن کرنی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ ایک ویک کے لیے آپ چلیں، جو پیچھے سے ریوائز کریں آپ اس کو کر لیں، لیکن اب زیادہ بریک بھی نہیں لیتے کیونکہ باقی اسٹوڈنٹس بھی جو ہے ویٹنگ پہ ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جملہ اسمیہ میں نفی پیدا کرنے کے لیے میم الف ما کا استعمال کیا تھا، جس کو ہم نے نام دیا تھا ما حجازیہ، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے بعض ایک بھی حرف جر کو بھی استعمال کیا تھا، وہ اس میں نفی کے جملے میں تاکید پیدا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے، ایک اور حرف ہے یا لفظ ہے جس سے ہم جملہ اسمیہ میں نفی پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے وزن پیدا کرنے کے لیے بھی اور نفی پیدا کرنے کے لیے بھی۔ تو اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس لفظ یا اس حرف کا نام ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے؟ لائے نفی جنس ہم کہتے ہیں لام الف لا کو۔ لام الف لا کسی اسم، جملہ اسمیہ میں کسی اسم سے پہلے آ جائے تو وہ پورے جملے کو نگیٹ کر دیتا ہے، اس کو الٹا کر دیتا ہے، یا اس کا پورا معنی اپوزٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کچھ رولز ہیں۔ وہ رولز یہ ہیں کہ لام الف لا کے ساتھ جو اسم استعمال ہوگا وہ اسم، پہلا رول یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوگا، یعنی کہ کامن ناؤن ہوگا، الف لام والا معرفہ نہیں ہوگا، کسی کا اسم علم نہیں ہو سکتا اس میں، اس کے علاوہ معرف بالنام نہیں ہو سکتا، باقی جو ہم نے 3-4 کائنڈس پڑھی ہیں وہ بھی اس میں نہیں آئیں گے، اس میں اسم نکرہ آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا رول یہ ہے کہ نکرہ اسم جو آئے گا وہ منصوب فارم میں آئے گا۔ منصوب فارم کون سی ہوتی ہے؟ واحد کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے 2 زبر اور 1 الف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم منصوب فارم کہتے ہیں۔ اچھا، نکرہ بھی ہو گیا اور منصوب فارم بھی ہو گئی۔ تیسرا رول یہ ہے کہ وہ جو منصوب فارم ہوگی اس میں سے تنوین ہم ہٹا دیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اب ایک لفظ ہے کتاب، کتاب کی ایک تو پہلا رول سیٹسفائی ہو گیا، نکرہ ہے۔ دوسرا رول کہ منصوب آنا ہے، تو کتاب بن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کتاب بن۔ اب اگر آپ نے اس سے تنوین ہٹانی ہے تو الف ہٹ جائے گا اور 1 زبر ہٹ جائے گی، کتاب با رہ جائے گا۔ تو اس میں نکرہ کا رول بھی سیٹسفائی ہو جائے گا، منصوب بھی ہو جائے گا، اور بغیر تنوین کے بھی ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ کتابہ، ایک ایگزامپل ہم نے سیٹ کر لی، لائے نفی جنس کے ساتھ جو اسم استعمال ہوگا۔ فار ایگزامپل سورۃ البقرہ کے بالکل سٹارٹ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، یہ زیر نہیں ہے، یہاں پہ زبر ہے، لا ریب فیہ۔ اچھا، لام الف لا ہو گیا لائے نفی جنس۔ ریبہ، ریبہ ہم سیٹسفائی کرتے ہیں تینوں رولز کے حساب سے۔ ریبہ ایک نکرہ اسم ہے، ریبہ کا مطلب ہوتا ہے شک یا کوئی شبہ ہونا کسی چیز میں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم ریبہ کہتے ہیں۔ یہ ایک نکرہ ہے، منصوب فارم میں ہے، ایک زبر ہے اس کے اوپر، تو یہ منصوب فارم ہے، اور اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے۔ اگر تنوین ہوتی تو 2 زبر ہوتی ہیں اور ساتھ الف بھی ہوتا۔ اور اس کے آگے ہے فی ہی، فی ہی اب خبر آ رہی ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ اچھا، لا کا خبر کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لا کا امپیکٹ صرف اس کے ساتھ جو اسم ہوگا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ لائے نفی جنس کا اسم اور لائے نفی جنس کی خبر بن جائے گا فی ہی، لا ریب فی ہی۔ اچھا، اب لا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لا کا ترجمہ ہم تاکید کے ساتھ اور نیگیشن کے ساتھ، اگر ریب فی ہی ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس میں شک ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یا اس میں شک ہے۔
اب لام الف لا لگ گیا اسٹارٹ میں، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس میں ہرگز شک نہیں ہے، اس میں ہرگز شک نہیں ہے. there is no possibility that there is any doubt in it. یہ اس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن میں اس کے آنے کا کیا پرپز ہے؟ ذالک الکتاب، اسٹارٹ سے ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، کہ جس میں شک نام کی چیز نہیں ہے. ایسی پاسبلٹی ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی شک ہے یا کوئی نگیشن ہے یا کوئی اس طرح کا کنفیوژن وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. لا ریب فیہ، اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اب لائے نفی جنس کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ نوٹ کر لیں کہ یہ جس اسم کے ساتھ آتا ہے اس کی بھی نفی کر دیتا ہے، اور خبر جو اس کے آگے آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر سے ہر طرح کے شک کو، شبہ کو، کنفیوژن کو ریموو کر دیتا ہے. ایز ڈسکسڈ ان دس ایگزامپل لا ریب فیہ، اس میں ہرگز شک نہیں. اچھا، قرآن سے کچھ اور مثالیں لیتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. پہلی ایگزامپل، کلمہ لا الہ الا اللہ. لا الہ، اچھا لا کو ایک منٹ کے لیے سائڈ میں کر دیں. الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے. ٹھیک ہے. اب لام الف لا لگ گیا ساتھ، تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ اللہ کے علاوہ ہرگز کوئی معبود نہیں ہے، ہرگز کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے لام الف لا کا وزن اور اس کی تاکید. لا اکراہ فی الدین، قرآن میں استعمال ہوا ہے لا اکراہ فی الدین. اس کا کیا مطلب ہے؟ اکراہ کہتے ہیں زبردستی کو، یا کسی کو مجبور کیا جائے کسی کام پہ، اس کو اکراہ کہتے ہیں. فی الدین، دین میں. لا اکراہ فی الدین، دین میں یعنی کہ اسلام میں کوئی زبردستی یا کوئی زور دباؤ نہیں ہے، یعنی کہ کسی کو آپ پش نہیں کر سکتے. یہ نان مسلم کے کانٹیکس میں آپ استعمال کریں گے کہ جو کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ایون ان کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. ہاں، اگر آپ ان کو سمجھائیں، وہ سمجھ جائیں، اور اگر وہ خود کہیں کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو شہادت کہہ کے ان کو مسلمان کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی آپ ان کو گن پوائنٹ پہ کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. اوکے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. انا خاتم النبیین، میں نبیوں کی مہر ہوں. اچھا، خاتم کہتے ہیں مہر کو. مہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ایک، فار ایگزامپل آپ نے خط لکھا، اس کو بند کیا، اوپر مہر لگا دی، سٹیمپ لگا دی کہ اب یہ سلسلہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. اب اس چیز کے آگے کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی، یہ سلسلہ آگے کنٹینیو نہیں کرے گا. انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کی مہر ہوں، یعنی کہ نبیوں میں سے آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسے ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، ایسا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے. اس لیے یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری نبی تسلیم کرنا ہے، اور اس کے بعد جو کذاب یا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو ہم نے نہیں ماننا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں یا نبیوں کی مہر ہوں، اور میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے. اچھا، لا تثریب علیکم اليوم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، یہ اس کا کانٹیکس پہلے سمجھ لیں کہ ایک تو یہ استعمال ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، جب ان کے بھائی جب ان کو ملے، جب حضرت یوسف علیہ السلام
وہاں کے حکمران بن گئے تھے، تو جب مصر کے، تو جب ان کے بھائی وہاں پہ گئے تو انہوں نے، وہ شرمندہ تھے اپنے کیے اوپر، تب یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ ایک اور مرتبہ بھی یہ کہیں فرمایا گیا ہے، وہ کہاں فرمایا گیا؟ جب فتح مکہ کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا، تو وہاں پہ جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مظالم ڈھائے تھے، ان میں ابو جہل، ابو جہل تو اس وقت مر چکا تھا، ان کے بیٹے بھی تھے، ابو سفیان بھی تھے، اکرمہ بن ابو جہل، ان کی وائف بھی تھیں ام حکیم۔ تو یہ جب ان کے سامنے پیش ہوئے نا، تو سٹارٹ میں تو کچھ وہاں سے فلی بھی کر گئے تھے، جنگ کے دوران وہاں سے فرار ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جب وہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کے دن کوئی تثریب کہتے ہیں اس طرح، وہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یا یہاں پہ تم پر آج کوئی بوجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے تم کو معاف کر دیا، ان سمپل ورڈز کہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کے دن ہرگز کوئی بوجھ نہیں ہے یا ہرگز کوئی کھچاؤ نہیں ہے۔ لا ذل الا ذلہ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جہاں پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے روز محشر کا، کہ جب اللہ تعالی اپنے سائے کے تلے کچھ ایسے صفات رکھنے والے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جب سورج اپنی اوج پہ ہوگا، سوا نیزے پہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان 7 لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ذل الا ذلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے۔ ان 7 لوگوں میں امام عادل بھی ہے، اور بھی بہت سارے صفات ہیں لوگوں میں، وہ اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو اس حدیث کو آپ پورا پڑھیں اور اس کو گرامیٹیکلی انالائز بھی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔